بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان سعدی میں سے ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز حکایت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس حکایت کا اردو میں آپ کو خلاصہ بتائیں گے، پھر وہ حکایت فارسی سے اردو میں آپ کو لفظ بلفظ سمجھائیں گے۔ تو خلاصہ اس حکایت کا یہ ہے کہ کسریٰ کے دربار میں، کسریٰ یہ دراصل فارس کے جو شہنشاہ ہوتے تھے ان کا لقب تھا۔ جیسے روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، اور اسی طرح جو ترکوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب خاقان ہوتا تھا، اور حبش کا جو شاہان اور اس کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ خیر، تو کسریٰ کے دربار میں حکماء کا ایک گروہ کسی مصلحت پہ گفتگو کر رہا تھا، لیکن ان کا جو ہیڈ تھا اس کا نام تھا بزرگ مہر بھی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ مہر لکھا ہے۔ تو بزرگ مہر وہ خاموش کھڑا ہوا تھا۔ تو وہ جو گفتگو کر رہے تھے حکماء، انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہم تو اس معاملے پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے، آپ ہی کچھ فرما دیں، اور آپ ہمارے ہیڈ ہیں، کچھ کہہ دیں۔ تو اس نے بڑی حکمت بھری بات کہی۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو حکماء ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں جو، وہ اطباء کی مانند ہوتے ہیں۔ جس طرح اطباء کسی تندرست آدمی کو دوائی نہیں دیتے، اسی طرح وزیر بھی بیجا جو ہے کہیں گفتگو نہیں کرتے۔ اور جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ سب کام صحیح کر رہے ہو تو پھر میرا بولنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ ہاں، میری جہاں ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو فضول میں کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ یعنی ایک کام اس کے بغیر ہو رہا ہے تو بیچ میں آ کے اپنے جو آج کل جو ہوتے ہیں نا، جو فری میں مشورے دے رہے ہوتے ہیں، سستی رائے دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک کام اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بغیر بھی پورا ہو رہا ہے، بس دیکھتے رہیں۔ جہاں آپ کی ضرورت محسوس ہو وہاں بول دیں، وہاں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن فضول میں کوئی کام بات کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ تو آئیے وہ فارسی میں حکایت وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں، گروہ حکماء کے حکیموں کی ایک جماعت دربارگاہ کسریٰ کے دربار میں بمصلحت سخن درہمی گفتان، کسی مصلحت پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بزرگ مہر جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، بزرگ مہر کہ مہتر اینشا بود، جو ان کا ہیڈ تھا، مہتر کہتے ہیں بڑے کو، ہیڈ کو، خاموش بود، وہ خاموش تھا، سوال کر دندش۔ تو باقی جو حکماء گفتگو کر رہے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ با ما دری بحث چرا سخن نہ کوئی، ہمارے اس بحث و مباحثے میں تم بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جو مباحثہ کر رہے ہیں، یہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، تم بھی تو کچھ کہو۔ گفت بزرگ مہر نے کہا، گفت مطلب کہا، وزیراں بر مثال اطباء انت، یہ جو وزراء ہوتے ہیں یہ اطباء یعنی ڈاکٹروں کی مثال ہوتے ہیں، طبیبوں کی مثال ہوتے ہیں۔ و طبیب دارو ندہت، دارو کہتے ہیں دوائی کو، دارو ندہت مگر بسقیم، اور طبیب جو ہوتا ہے وہ بیمار کے علاوہ کسی اور کو دوائی نہیں دیتا۔ پس کیوں بینم، لہذا، پس کا مطلب لہذا، کیوں بینم، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ رائے شما بر ثواب است، کہ تمہاری جو رائے ہے وہ صحیح ہے، تو مرا برسر آں سخن گفتن حکمت نباشت، مرا تو مجھے برسر آں اس پر گفتگو کرنا، برسر آں سخن گفتن اس پر گفتگو کرنا حکمت نباشت، یہ کوئی حکمت نہیں ہوگی۔ پھر آگے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثنوی لکھی ہے اس کے بیان کرنے میں۔ فرماتے ہیں، چوکارے بے فضول من بر آید، چو جب کارے کوئی کام بے فضول من بر آید میرے بغیر بھی ہو رہا ہے، مرا دروے سخن گفتن نہ شاید، تو مجھے اس کے درمیان یا اس میں
گفتگو نہیں کرنی چاہیے وگر بینم، اور اگر میں دیکھوں کہ نابینا و چاہ کہ ایک اندھا آدمی ہے، نابینا آدمی ہے، وہ جا رہا ہے اور سامنے کنواں ہے، اگر خاموش بنشینم گناہ است، ہاں اب میں اگر خاموش بیٹھوں گا تو پھر تو گناہ ہوگا، لیکن جہاں میری ضرورت ہی نہیں ہے وہاں میں بولتا رہوں تو یہ تو اپنی عزت کو بھی سمجھے خطرے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی بات میں دخل اندازی کرنا، دخل دینا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو یہ حکایت سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ایک نئی حکایت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔